سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الہاد سیریز میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ایک نئے سلسلہ گفتگو کا ہم آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام اور الہاد اس کا عنوان ہے۔ الہاد پر گفتگو آج کے دور کی سب سے اہم اور سنجیدہ فکری ضرورت بن چکی ہے۔ الہاد انسان کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، فطرت کے بارے میں، خدا کے بارے میں پورا ایک فکری بیانیہ رکھتا ہے۔ اس فکری بیانیے کو علمی انداز میں زیر بحث آنا چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہے اس سیریز میں کہ ہم غامدی صاحب سے سب سے پہلے اس سفر کو سمجھیں کہ جس بنیاد پر وہ خدا کو مانتے ہیں، جس دین کی وہ دعوت دیتے ہیں، اس کا اپنا علمی فکری استدلال کیا ہے، اور پھر سیریز کے دوسرے حصے میں ہم الہاد کے مقدمے کو زیر بحث لائیں گے اور غامدی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی بھر کا حاصل کیا ہے، وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ اعتراضات کو آغاز کرتے ہیں۔ حزب سابق معاشرت تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ غامدی صاحب، ایک نئے سلسلہ علمی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں زندگی کے اس حصے میں اور عمر کا پورا ایک فکری دورانیہ گزارنے کے بعد ایک بڑی سیریز کا ہم آخر میں آغاز کر رہے ہیں۔ اس سیریز کے آغاز سے پہلے میں چاہتا ہوں ذرا لوگوں پر آپ اپنا منہاج بھی واضح کیجئے گا، بتائیے گا کہ جب آپ اس موضوع میں داخل ہو رہے ہیں تو ترتیب کیا ہے، پیش نظر کیا اہداف اور مقاصد ہیں، اور کس طریقے سے یہ گفتگو اور بات آگے بڑھے گی۔ یہ بات کسی سے راز نہیں رہی کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ اسی حیثیت سے دیکھا ہے، اسی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ مذہب پر گفتگو ہو یا علم کا کوئی دوسرا پہلو زیر بحث ہو، وہ میرے لیے سب سے پہلے میری ذات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں کسی چیز کو مانتا ہوں تو کیوں مانتا ہوں؟ میں نے کسی چیز کو اختیار کیا ہے تو کیوں اختیار کیا ہے؟ میں اگر کسی چیز کو ترک کر رہا ہوں تو اس کے وجوہ اسباب کیا ہیں؟ اور میں نے اگر ترک کیا ہے تو کیوں ترک کیا ہے؟ میرا طریقہ مذہب کے بیان میں بھی ہمیشہ یہی رہا ہے۔ چنانچہ مجادلہ، مناظرہ اور بعض تلخ نوعیت کے مکالمے، ان سے مجھے کبھی دلچسپی نہیں ہوئی۔ مجھے کسی سے کوئی بات منوانی بھی نہیں ہے۔ میں جب کسی موضوع پر گفتگو کرتا ہوں تو میرے پیش نظر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ذہنی سفر کی رویداد سامنے رکھ دوں۔ اس میں اگر کسی کے لیے استفادے کی کوئی چیز ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر میری کوئی غلطی ہے تو وہ نقط و نظر کے نتیجے میں سامنے آ جائے گی۔ اس میں بھی میری دلچسپی اسی پہلو سے ہوتی ہے کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھے اطمینان ہو کہ میں نے کسی حق کو جانتے بوجھتے رد نہیں کیا، اور اگر قبول کیا ہے تو اس حق کا حق ادا کرنے کی صحیح کی ہے۔ میں یہ گفتگو بھی اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر کروں گا۔ اسلام اور الہاد، ہمیں ان دونوں کا مقدمہ دیانتداری کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ جب کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے تو اس میں دونوں چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ جو بات کسی کی نسبت سے کہی جائے وہ آخری درجے کی تحقیق کے بعد کہی جائے، اور اس کے استدلال کو پیش کیا جائے۔ جب ہم کسی چیز کا استدلال پیش کرتے ہیں تو اس سے کیا چیز پیش نظر ہوتی ہے؟ یہی کہ حق و باطل میں امتیاز ہو، یعنی ہم یہ جان سکیں کہ جو چیز زیر بحث ہے اس میں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ حق و باطل کا فیصلہ بربنائے استدلال ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ بنائے استدلال متعین کر لی جائے۔ یعنی ہم جب گفتگو شروع کر رہے ہیں یا کسی موضوع کی تحلیل اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے اقدام کر رہے ہیں تو ہمارے سامعین کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں بنائے استدلال کیا چیز بنے گی۔ بنائے استدلال ہی ہے جس کو طے کیے بغیر اگر گفتگو شروع کر دی جائے تو وہ کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک نظر ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں جسے انسان بالعموم بنائے استدلال بناتے ہیں۔ ہم نے دنیا کی تاریخ، بالخصوص علمی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ انسان اپنی طبیعت اور اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے ظنون و اوہام کو بھی بنائے استدلال بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں آخر لوگوں نے دیومالا ایجاد کی، ان کی بنیاد پر تہذیب و تمدن کی تشکیل کی ہے،
بہت سے فکر اور فلسفے پیش کیے ہیں. وہاں اگر اندر اتر کر دیکھیں تو بنائے استدلال کیا ہے؟ ظنون و اوہام. اسی طریقے سے مشرکانہ توہمات کی تاریخ عرب میں پڑھ لیں، وہ بر صغیر میں پڑھ لیں، وہ مشرق بعید میں دیکھ لیں، ہر جگہ یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ اس میں بنائے استدلال یہی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ظنون و اوہام انسان کی قوت متخیلہ پیدا کرتی ہے، اور پہلے مرحلے میں یہ ظنون و اوہامی کی حیثیت سے زیر بحث آتے ہیں، لیکن بتدریج انسان بھول جاتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، چنانچہ وہ ان کو واقعہ مان کر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. داستانیں، قصے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا توہمات پر بنی ہوئی دیومالا، وہ سب اسی بنائے استدلال کو پیش نظر رکھتی ہے، اور بہت سے لوگ اس کی جانب متوجہ بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو عقلی امکانات بنائے استدلال بنتے ہیں. اس کا سب سے زیادہ واضح نمونہ دور حاضر میں سامنے آیا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو حیاتیات میں نظریہ ارتقاء کیا ہے، یعنی عقلی امکانات میں سے ایک امکان. وہ امکان بہت کبھی ہو سکتا ہے، اس میں ظن غالب کی حد تک آپ کسی چیز کو صحیح قرار دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہے عقلی امکانات ہی میں سے ایک چیز. بالکل ٹھیک. اسی طرح کا معاملہ اگر دیکھیے تو بگ بینگ کے نظریے کا ہے. یہی صورتحال بعض ان نظریات کی ہے جو اس پچھلے زمانے میں بہت زیر بحث ہے. مثال کے طور پر اس دنیا میں جو بعض مسائل موجود ہیں، خاص طور پر طبعیات کے علم میں، اس کو ایک سے زیادہ دنیاؤں کے تصور سے حل کر لیا جائے، یا خصوصی نظریہ اضافیت کے ذیل میں یہ بحث کہ کیا ہم ایک بلاک یونیورس میں رہ رہے ہیں. یہ سب عقلی امکانات ہیں. چنانچہ ان کو بھی آپ دیکھیے تو یہ بنائے استدلال بنتے ہیں، ان کو لوگ پیش کرتے ہیں، ان کی بنیاد پر گفتگو ہوتی ہے. اسی طرح بہت سی گفتگویں ہم اپنے مخاطبین کے ساتھ مخاطبین کے مسلمات کی بنیاد پر کرتے ہیں. میں مثال کے طور پر کسی مسلمان سے گفتگو کروں گا تو اس میں یہ بات مسلمات کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس شخص کے لیے قرآن و سنت ماخذ ہے. چنانچہ میں یہ کہوں گا کہ تم مسلمان ہو تو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، سنت میں تو یہ بات طے کر دی گئی ہے، یا اس کے نیچے کسی روایت میں تو بات اس طریقے سے بیان ہوئی ہے. تو یہاں کیا ہے؟ یہاں اصل میں مخاطب کے مسلمات کو بنائے استدلال بنا لیا گیا ہے. ہم نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا کہ انسانی عقل مجردات کو بھی بنائے استدلال بناتی ہے. آپ سقراط، فلاطون، ارسطو کے ہاں دیکھیے، اور آخر میں ہیگل کے ہاں جس طریقے سے اس نے منطق کی تدوین کی ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مثلا اس طرح کے مجرد تصورات، ایک چیز کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کو وجود کے لحاظ سے دیکھیں تو یا اس کا وجود واجب ہوگا، یا وہ ممتنع اور محال ہوگا، یا وہ ممکن ہوگا. غور کر کے دیکھیے تو یہ تینوں باتیں جب کہی جاتی ہیں تو اس میں ایک نوعیت کی تجرید کار فرما ہے. یعنی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ان سے اوپر اٹھ کر عقل یا عقل محض کس طرح سے چیزوں کو ایبسٹریکشن میں دیکھتی ہے، اس کو بنیاد بنا لیا گیا ہے. اسی طرح کا معاملہ عدم اور وجود کی بحث میں ہے. عدم محض بھی ایک چیز ہے، یعنی وہ محض ایک لفظی اعتبار نہیں ہے. اس پر ہیگل نے اپنی پوری منطق کی بنیاد رکھ دی ہے. تو یہ مجردات سے استدلال کا طریقہ ہے. یہ میں نے چند ان طریقوں کی طرف اشارہ کیا جو علم میں ہمیشہ اختیار کیے جاتے ہیں، اختیار کیے جائیں گے. انہی میں ایک طریقہ یہ ہے کہ علم و عقل کے مسلمات کو بنائے استدلال بنایا جائے. ٹھیک. علم و عقل کے مسلمات، اس میں 3 لفظ ہیں: علم، عقل اور مسلمات. مسلمات کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ایک حقیقت ہے،
اس کو پوری انسانیت تسلیم کرتی ہے. یہ ایک واقعہ ہے، اس کا انسان عقل سلیم کے ہوتے ہوئے کبھی انکار نہیں کر سکتا. یہ چیز مجھے بھی ماننی ہے، یہ آپ کو بھی ماننی ہے. تو اس کے لیے ہم یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ یہ تو من جملہ مسلمات ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے. علم و عقل کے مسلمات. اس سے پہلے جن چیزوں کے بارے میں نے گفتگو کی وہ کسی ایک جگہ مانی ہوئی ہو سکتی ہیں، جیسے ہم نے کہا مخاطبین کے مسلمات. یہ عالمگیر سطح پر علم و عقل کے مسلمات ہیں. قرآن مجید نے ہر جگہ استدلال کے لیے انہی کو اختیار کیا ہے، یا بعض مقامات پر اگر مخاطبین کے مسلمات کو وجہ استدلال بنایا ہے تو اسی وقت بنایا ہے جبکہ وہ اس کے نزدیک ثابت شدہ ہے. علم و عقل کے مسلمات. اس میں ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمات کا مفہوم تو متعین ہو گیا، ٹھیک، علم و عقل کیا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں علم تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جب ہم علم کہتے ہیں تو اس کے کیا ذرائع ہیں؟ ہم کس بنیاد پر ان کے حدود طے کرتے ہیں؟ ٹھیک. میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک مقدمے کا اضافہ کیا ہے. اچھا. اس میں انہی چیزوں کو موضوع بحث بنایا ہے. اچھا. ہم جس چیز پر استدلال کرنے جا رہے ہیں اس میں اگر بنائے استدلال علم و عقل کے مسلمات ہیں تو سب سے پہلے یہی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں اپنے کیا حدود رکھتی ہیں. اس مقدمے کا عنوان ہے علم کی بنیاد. میں آپ کے سامنے اس کو پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کروں گا. اس سے اس بحث کی بنیاد واضح ہو جائے گی، بنائے استدلال متعین ہو جائے گی. اس کی تنقیح کے بعد پھر ہم اصل بحث میں داخل ہو سکتے ہیں. علم کی بنیاد، یہ اس مقدمے کا عنوان ہے. میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کا اضافہ کیا ہے. میں نے لکھا ہے انسان کے لیے اس کے علم کا موضوع دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. علم کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو مدلل طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، تو ہم اس کے لیے علم کا لفظ استعمال کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں. چنانچہ عام طور پر ایپسٹیمالوجی میں علم کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ یہ جسٹیفائڈ ٹرو بلیف ہے. اچھا. یعنی میرا ایک عقیدہ ہے، میں ایک چیز کو مانتا ہوں. عقیدہ ہم پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، وہ صحیح ہے اور میں اس کی صحت کے لیے استدلال پیش کر سکتا ہوں، میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں، میں اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں. اس علم کا موضوع، انسان کے لیے اس کے علم کا موضوع دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک نفس اور دوسرے مادہ. اچھا. ہم اپنے وجود پر ایک نظر ڈال کے دیکھیں تو اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کا قالب ایک مادی قالب ہے. ہم اس کو جانتے ہیں. اسی طرح ہمارے گرد و پیش کی دنیا، اس میں یہ کائنات ہے، اس کے عظیم اجرام ہیں، زمان و مکان کے بارے میں ہمارے کچھ تصورات ہیں. اس سے آفاق وجود میں آتا ہے. اس آفاق کے لیے اگر کوئی چیز تکوین کی بنیاد ہے تو اس کو مادہ ہی کہا جا سکتا ہے. یہ ایک تعبیر ہے جو ہم نے اختیار کر لی، مادہ اور نفس. اس قالب کے اندر ایک وجود ہے جس کو میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں. آپ بھی اپنے باطن میں نگاہ ڈال کے دیکھیں تو فوراً محسوس کریں گے. ایک شخصیت ہے جو بول رہی ہے، اس شخصیت کا ادراک ہو رہا ہے، یعنی میں اپنے باطن میں اس کے محسوسات تک رسائی حاصل کر رہا ہوں. اس کے غم کو دیکھتا ہوں، اس کے درد کو محسوس کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو جانتا ہوں. تو میرے اندر ایک شخصیت موجود ہے. اس کو میں نے یہاں لفظ نفس سے تعبیر کیا ہے. انسان کے لیے اس کے علم کا موضوع دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک نفس اور دوسرے مادہ. پھر ان کے مظاہر پر غور کیجیے. یعنی مادہ بعض صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے میں نے کرسی بنا لی، آپ نے میز بنا لی، یہ چاند بن گیا،
یہ سورج بن گیا، یہ بے شمار مخلوقات بن گئیں۔ ان سب مخلوقات کی تحلیل کرنے کے بعد آخر میں وہ کیا چیز ہے جو ان کے قیام کا باعث ہوئی ہے، جس کو صورت دی گئی ہے، وہ مادہ ہے۔ پھر ان کے مظاہر پر غور کیجئے، یہ مظاہر ہیں جو مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر ان کے مظاہر پر غور کیجئے تو وہ بھی دو ہی صورتوں میں نمایاں ہوتے ہیں، ایک شے اور دوسرے اس میں قوت کا ظہور۔ یعنی ہم کس چیز سے دنیا میں دوچار ہوتے ہیں؟ یہ آدمی ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں۔ یہاں ہم اشیاء کی فہرست بندی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، یہ اشیاء ہیں۔ چونکہ مادہ ایک ہی صورت میں نہیں ہے، اس نے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں صورتیں اختیار کر لی ہیں۔ جب اس نے یہ سب صورتیں اختیار کر لی ہیں تو ہر صورت دوسری صورت سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ ممتاز ہو جاتی ہے تو یہ شے وہ شے گویا اشیاء میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اب مظاہر نے اشیاء کی صورت اختیار کر لی، تو یہ جتنے مظاہر بھی ہیں ان میں ایک چیز تو شے سے موسوم کی جانی چاہیے اور ہم اس کو کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، یہ پوری بات پھر سمجھ لیجئے، انسان کے لیے اس کے علم کا موضوع دو ہی چیزیں ہیں۔ ٹھیک، یعنی وہ جب کسی چیز کو موضوع بنائے گا تو پہلے متعین کرے گا کہ میں کس چیز کو موضوع بنا سکتا ہوں۔ اس کے خارج میں یا آفاق میں مادہ ہے اور اس کے اندر ایک شخصیت موجود ہے۔ ٹھیک، تو نفس اور مادہ یہی دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس وقت اگر آپ ساری دنیا کے علوم پر نگاہ ڈالیں تو ان کی یہی تقسیم ہے۔ یعنی آپ طبعیات کو ایک علم کے طور پر پڑھتے ہیں، حیاتیات کو ایک علم کے طور پر پڑھتے ہیں، نفسیات کو ایک علم کے طور پر پڑھتے ہیں۔ غور کر کے دیکھ لیجئے اس میں کیا ہے، کہیں مادے کا مطالعہ ہو رہا ہے، کہیں نفس کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ نفس اپنے اجتماعی وجود کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، وہاں پھر نئے علوم بن جاتے ہیں، سیاسیات، عمرانیات، سماجیات۔ دنیا میں کوئی علم اس دائرے سے باہر نہیں ہے۔ یہی دو موضوعات ہیں، یعنی یا نفس موضوع بنے گا یا مادہ موضوع بنے گا۔ میں نے عرض کیا کہ نفس اور مادہ دونوں اپنے مظاہر پیدا کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نفس اپنی کلی شخصیت میں، جیسے کہ افلاطون خیال کرتا ہے، وہ کہیں پڑا ہوا ہے، میرے سامنے تو وہ زید بکر کی صورت ہی میں آئے گا اور میں اسی حیثیت سے اس کو دیکھتا ہوں۔ گویا نفس ہمیشہ مظاہر کی صورت میں ہمارے لیے قابل مطالعہ ہوتا ہے۔ مادے کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے، یعنی وہ بھی صورتوں میں منقسم ہے، اس کو بالکل الگ کر کے شاید دکھانا ممکن نہیں ہے۔ صورتیں البتہ ہمارے سامنے روزمرہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ تحقیق کے نتیجے بھی سامنے آتی ہیں اور نئے آلات بھی ان تک رسائی پیدا کر دیتے ہیں۔ انسان کے لیے اس کے علم کا موضوع دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک نفس اور دوسرے مادہ۔ پھر ان کے مظاہر پر، یعنی وہ مادہ جن صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس کے مظاہر ہیں۔ پھر ان کے مظاہر پر غور کیجئے تو وہ بھی دو ہی صورتوں میں نمایاں ہوتے ہیں، ایک شے، جیسے میں نے عرض کیا، یعنی یہ اشیاء ہیں، وہ میز کی صورت میں ہے، وہ کرسی کی صورت میں ہے، وہ زید کی صورت میں ہے، وہ بکر کی صورت میں ہے، وہ مختلف جانوروں کی صورت میں ہے، وہ اجرام فلکی کی صورت میں ہے، یہ شے۔ دوسرے اس میں قوت کا ظہور، یعنی کسی شے میں جب قوت کا ظہور ہوتا ہے، یہ مٹی ہے، مادے کی ایک صورت ہے، اس میں ایک بیج بو دیا جاتا ہے تو قوت کا ظہور شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ وہ حرکت پیدا ہوتی ہے تو اس سے نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض موقعوں پر وہ نئی چیزوں کو وجود میں لانے کا باعث بنتا ہے اور بعض موقعوں پر ہمارے لیے ناقابل فہم سی حرکت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کیا؟ اس کو تعبیر کیا جائے گا قوت کا ظہور۔ قوت سے مراد ہے یعنی کوئی پوٹینشل اس کے اندر تھا، کوئی چیز اس کے اندر مضمر تھی، وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ سورج حرارت دیتا ہے، جیسے کوئی بھی چیز یعنی اپنا عمل شروع کر دیتی ہے جب، یا وجود پذیر ہونے کا عمل کر رہی ہے یا اپنی کسی خاصیت کا اظہار کر رہی ہے، تو یہ گویا قوت کا اظہار ہے۔ پھر ان کے مظاہر پر غور کیجئے تو وہ بھی دو ہی صورتوں میں نمایاں ہوتے ہیں، ایک شے اور دوسرے اس میں قوت کا ظہور۔
اسم اور فعل کے الفاظ دنیا کی تمام زبانوں میں اسی حقیقت کو بیان کرتے اور اسی بنا پر ان کے قواعد کی بنیاد قرار پاتے ہیں. یعنی ہم جب زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں، زبانیں کیا ہیں؟ وہ اصل میں ہمارے علم کا اظہار ہے، جو مشاہدے میں آتا ہے اسی کو ظاہر ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو یہ میں نے وحدت دکھائی ہے کہ چیزیں بھی دو ہی ہیں، نفس اور مادہ. ان کے مظاہر کو دیکھیں تو وہ بھی دو ہی صورتوں میں ہے، شے اور اس میں قوت کا ظہور. اب جب ہم ان کا علم حاصل کریں گے تو ظاہر ہے کہ الفاظ میں اس کا ابلاغ کریں گے. تو دنیا کی ساری زبانیں اسی کا ابلاغ کرتی ہیں. جب وہ اس کا ابلاغ کرتی ہیں تو خود زبانوں کو دیکھیے تو ان کی ترکیب یا ان کی تالیف میں دو بنیادی عناصر ہیں، اسم اور فعل. اگر کبھی آپ عربی زبان کے قواعد کی کوئی کلاسیکی کتاب اٹھا لیں، مثال کے طور پر زمخشری کی مفصل، اس کے 3 حصے، اسم، فعل اور حرف. آخر میں ایک باب ہے جس میں ان کے مشترکات کا مطالعہ کیا گیا ہے. اصلاً یہی حرف کے بارے میں واضح ہے کہ وہ صرف تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، ذات میں کچھ نہیں ہے. تو بنیادی طور پر کیا ہوا؟ اسم اور فعل. دنیا کی ساری زبانوں میں یہی صورتحال ہے. یہ اسی حقیقت کو بیان کرتی ہے، یعنی اس حقیقت کا ظہور ہے جو زبان کی صورت میں ہو رہا ہے. وہ اسم شے کا ظہور ہو گیا اور فعل اس میں قوت کا ظہور ہو. اچھا. اسم اور فعل کے الفاظ دنیا کی تمام زبانوں میں اسی حقیقت کو بیان کرتے. یعنی جب ہم شے کو شے کے پہلو سے تعبیر کرنا چاہتے ہیں تو اسم سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب اس میں قوت کے ظہور کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو فعل کا لفظ، یعنی وہ حرکت ماضی میں ہوئی ہے، حال میں ہوئی ہے تو فعل بھی ہوئی. یعنی حرکت کی جو صورت بھی ہوگی اس کو ہم بہرحال تعبیر کریں گے نا، تو اس کے لیے جو الفاظ بھی ہوں گے ان کو دنیا کی ہر زبان میں فعل یا اس کے ہم معنی کسی لفظ سے بیان کیا جائے گا. اسم اور فعل کے الفاظ دنیا کی تمام زبانوں میں اسی حقیقت کو بیان کرتے اور اسی بنا پر ان کے قواعد کی بنیاد قرار پاتے ہیں. یعنی ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک شے کا مطالعہ ہے، دوسرے اس میں قوت کے ظہور کا مطالعہ ہے. شے کا مطالعہ اس کے وجود کے لحاظ سے، قوت کے ظہور کا مطالعہ اس کی فعلیت کے لحاظ سے. ان کو سمجھنے کے لیے، یعنی چیزیں کیا ہیں؟ دو ہی، نفس اور مادہ. اس کے مظاہر ہمارے سامنے کس صورت میں آئے؟ شے اور قوت کا ظہور. ہماری زبانوں نے جب اس علم کا ابلاغ کرنا چاہا تو اس کے لیے جو چیز وجود پذیر کی جس کو ہم زبان کہتے ہیں وہ بڑا ذریعہ ابلاغ ہے، اسی سے علم منتقل ہوتا ہے. تو ساری زبان اصلاً کن 2 ستونوں پر کھڑی ہے؟ اسم اور فعل. ان کو سمجھنے کے لیے جو ملکہ انسان کو عطا ہوا ہے اسے ہم عقل سے تعبیر کرتے ہیں. اچھا. تو اس طرح گویا میں نے یہ تمہید میں واضح کر دیا ہے کہ جب ہم علم بولتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے، کس کا ہے، اور جو چیز اس علم کو علم بناتی ہے ہمارے اندر، ظاہر ہے کہ اس کو دیکھتے تو جانور بھی ہیں، بکریاں بھی دیکھتی ہیں، بھیڑیں بھی دیکھتی ہیں. ہمارے اندر جو چیز علم بناتی ہے وہ عقل ہے. یہ ملکہ ہم کو عطا ہوا ہے. جس طرح دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی ہیں، اسی طرح جو مشاہدات ہوں گے ان کو علم میں تبدیل کرنے کے لیے عقل عطا ہوئی ہے. ان کو سمجھنے کے لیے جو ملکہ انسان کو عطا ہوا ہے اسے ہم عقل سے تعبیر کرتے ہیں. یہی انسان کا اصلی شرف ہے. انسان کا اصلی شرف ہے، یعنی انسان کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ وہ عقل ہے. اس کو اس کے پروردگار نے، اس کے خالق نے، یا وہ اگر زمین سے بھی پیدا ہوا ہے تو عقل لے کے پیدا ہوا ہے. ان کو سمجھنے کے لیے جو ملکہ انسان کو عطا ہوا ہے اسے ہم عقل سے تعبیر کرتے ہیں. یہی انسان کا اصلی شرف ہے. اس کو جو ذرائع نفس اور مادہ دونوں تک پہنچنے کے لیے میسر ہے، یعنی وہ ملکہ کیا ہے؟ عقل. اس عقل کو اب رسائی حاصل کرنی ہے، اپنے موضوع تک رسائی. موضوع کیا ہے؟ نفس اور مادہ. نفس اور مادہ. تو ان تک وہ کیسے رسائی حاصل کرے گی؟ یعنی عقل جو میرے اندر ایک ملکے کی حیثیت سے موجود ہے اسے تعلق پیدا کرنا ہے. اگر اس کا تعلق پیدا نہیں ہوا، اس کی رسائی نہیں ہے
تو علم کی ابتدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کو جو ذرائع نفس اور مادہ دونوں تک پہنچنے کے لیے میسر ہیں انہیں حواس کہا جاتا ہے۔ اچھا، سینسس۔ یعنی میری آنکھیں ہیں وہ دیکھتی ہیں، میرے کان ہیں وہ سنتے ہیں، میرے ہاتھ ہیں وہ چھوتے ہیں۔ اس کو یعنی عقل کو جو ذرائع نفس اور مادہ، نفس اور مادہ جو اصل میں علم کا موضوع ہے، دونوں تک پہنچنے کے لیے میسر ہیں انہیں حواس کہا جاتا ہے۔ عقل کے لیے ان کی حیثیت گویا باب العلم کی ہے، یعنی علم اگر ایک شہر ہے تو اس کا دروازہ یہی حواس۔ ٹولز کے بغیر ظاہری بات ہے کہ ان ذرائع کو استعمال کیے بغیر وہ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ حواس جس طرح ظاہری ہیں اسی طرح باطنی بھی ہیں۔ اچھا، حواس بھی اب آگے ہیں۔ یعنی حواس یہ ظاہر میں تو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، جیسے ہم 5 حواس گنوا بھی دیتے ہیں، سونگنا، کھانا، دیکھنا، سننا، تو یہ ظاہری ہیں۔ باطنی حواس وہ ہے جو میرے غم کو محسوس کرتے ہیں، میرے درد کو محسوس کرتے ہیں، میرے اندر اٹھنے والے خیالات کو دیکھتے اور جانتے ہیں، میری کیفیات کا ادراک کرتے ہیں، تو وہاں بھی حواس ہے، وہاں پر بھی یہ باب العلم موجود ہے۔ یہ حواس جس طرح ظاہری ہیں اسی طرح باطنی بھی ہیں۔ ظاہری حواس انسان کی عقل کو مادے سے متعلق کرتے اور باطنی نفس کے ساتھ اس کے ربط و تعلق کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی جس پروردگار نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے اس نے میرے لیے ان کو باب العلم بنا دیا ہے۔ یا اگر کوئی شخص نہ مانتا ہو تو جس قدرت نے مجھے یا آپ کو وجود بخشا ہے اس نے باب العلم کی حیثیت ان کو دے دی ہے، میرے ظاہری حواس، میرے باطنی حواس۔ عقل کے لیے ان کی حیثیت گویا باب العلم کی ہے۔ یہ حواس جس طرح ظاہری ہیں اسی طرح باطنی بھی ہیں۔ ظاہری حواس انسان کی عقل کو مادے سے متعلق کرتے اور باطنی نفس کے ساتھ اس کے ربط و تعلق کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اچھا، اس سے جو حقائق انسان کے علم میں آتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ وہ باب العلم ہے تو داخل ہوگی وہاں سے۔ عقل جب وہاں سے داخل ہو کر اس شہر میں داخل ہوتی ہے، یعنی وہ شہر جس میں 2 ہی چیزیں ہیں، نفس اور مادہ، جب وہ وہاں جاتی ہے تو اس سے جو حقائق انسان کے علم میں آتے ہیں ان کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، گویا آفتاب آمد دلیل آفتاب، اسی بنا پر انہیں وجودی حقائق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی میں یہ میز ہے اس کا ادراک کرتا ہوں، اس کے لیے مجھے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، یہ میرے لیے ایک وجودی حقیقت ہے۔ یعنی میری عقل براہ راست تعلق پیدا کرتی ہے۔ جتنی چیزیں بھی مادی مظاہر کی صورت میں ہیں یا میرے باطنی مظاہر کی صورت میں ہیں، ان کے ساتھ جب میرے یہ حواس خواہ وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں متعلق ہوتے ہیں تو کچھ حقائق میرے علم میں آتے ہیں۔ وہ سارے حقائق کسی استدلال کے محتاج نہیں ہیں۔ اس سے جو حقائق انسان کے علم میں آتے ہیں ان کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گویا آفتاب آمد دلیل آفتاب، اسی بنا پر انہیں وجودی حقائق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسان کے علم کی ابتدا انہی حقائق کے ادراک سے ہوتی ہے۔ یعنی علم جب بھی شروع ہوگا وہ اس جگہ سے شروع ہوگا۔ یہ گویا من جملہ مسلمات ہے۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان، یہ مشرق بعید کے ایک شخص اور امریکہ میں رہنے والے ایک انسان کے مابین ایک مشترک حقیقت ہے۔ مجھے اس میز کو دکھانا ہے، یہ مان لیا جائے گا کہ یہ ایک شے ہے، اس شے کے لیے یہ فلاں اور فلاں نام ہونا چاہیے۔ وہ نام دنیا کی ہر زبان میں مختلف ہوگا لیکن وہ شے کا نام ہوگا، اور میرے مخاطب کے مابین اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اس کو دیکھے گا، جان لے گا، میں اس کو دیکھوں گا، میں جان لوں گا۔ تو اس کو میں نے اس طرح ادا کیا ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، ٹھیک، یہ وجودی حقائق کا بیان ہے۔ یہاں سے علم شروع ہوتا ہے۔ ان وجودی حقائق کو انسانیت قبول کرتی ہے، انسان بحیثیت انسان مانتا ہے۔ یہ علم و عقل کے مسلمات میں سے ہیں۔ ان کو بنائے استدلال بنائے بغیر کسی علم کی ابتدا نہیں ہو سکتی۔
اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے اور بعض موقعوں پر لوگوں نے کیا ہے تو وہ صریح مکابرت ہوتی ہے. وہ شخص جس وقت انکار کرتا ہے اس کا عمل خود اس کی تکذیب کر دیتا ہے. تو جب میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں بنائے استدلال یہ ہوگی کہ علم و عقل کے مسلمات بنائے استدلال ہیں، تو اس میں یہ پہلی چیز ہے جس کی وضاحت کی گئی ہے، وجودی حقائق کو حقائق کی حیثیت سے ماننا، یہ گویا علم کی ابتدا ہے. نقطہ بالکل واضح ہوا. غم صاحب، الہاد پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بحث کا آغاز یہاں سے ہو چکا ہے کہ انسان کے علم کے ذرائع کیا ہیں جن سے وہ حقائق کو پاتا ہے. غامدی صاحب کا مقدمہ ابھی جاری ہے. اب تک کے مقدمے پر جو سوالات توضیحی نوعیت کے پیدا ہوتے ہیں ہم سب کی خدمت میں رکھیں گے اور ان کی پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.